अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ज़रा ये तो बताइए जनाब कि हमने अब तक जो है अपनी किताब के अपने सब्जेक्ट उर्दू की बात कर रही हूँ, तो उर्दू के हमने बहुत सारे असबाक मुकम्मल कर लिए हैं। तो क्या कभी आप उन असबाक का जो पिछले हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, आपने कभी रिवीजन किया है उनका? नहीं किया, बहुत गलत बात है। आपको रिवीजन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। पता है क्या किया करें? सिर्फ एक छोटा सा काम, और वो ये कि कभी भी बैठे हैं आप रीडिंग का हैबिट बनाइए, ठीक है ना? पढ़ने की आदत डालिए, बहुत बेहतरीन हैबिट है रीडिंग का। तो आप क्या किया करें, आप कभी बैठे हों तो कोई अपना पिछला सबक निकालें और उस चैप्टर को, उस सबक को रीड किया करें, ठीक है? आप जब रीड करेंगे तो उस चैप्टर में जितनी बातें थीं, उसके जो सवालात थे, उनके जवाबात, सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। और एक चैप्टर को रीड करने में, पढ़ने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ी सी देर लगती है। तो इस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि कभी भी बैठे हों तो अपना कोई भी बुक खोलिए और बुक में से कोई भी पिछला सबक निकाल के उसको आप पढ़ लिया करें, ठीक है ना? ताकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, आप चीज़ें भूलेंगे भी नहीं, बिल्कुल ठीक। तो हम बात कर चुके कि हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, ठीक है जी। तो अब हमें उर्दू की आज क्लास में क्या काम करना है? मैंने आपको ये भी याद दिलाया कि हमने अब तक अपनी किताब के काफ़ी असबाक कर लिए हैं मुकम्मल। कितने असबाक पता है आपको? जी, हम कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं? हम अब तक 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं जनाब, 9 असबाक जी। और अब हम जिस सबक पे वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो है सबक नंबर 10, ठीक है? और आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में अपने इस सबक से क्या किया था? कुछ नए अल्फाज डिस्कस किए थे, उनके जुमले बनाए थे। आज हमें क्या काम करना है? आज हम ये काम करेंगे कि आज मैं आपको अपना ये सबक जो है, सबक नंबर 10, ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि हमारे इस सबक में है क्या। तो आपको पता है जब हमें सुनना होता है, कोई सुनने की एक्टिविटी होती है, कोई लिसनिंग की एक्टिविटी होती है, तो आपने क्या करना होता है? बुक कर दीजिए बंद, बुक का कोई काम नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे सुनेंगे, ठीक है? तो चलें हम देखते हैं कि हमारे पास इस सबक में क्या लिखा है। जी, ये है एक इश्तिहार। इश्तिहार पता है आपको? एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं, एडवर्टाइज देखे हैं ना आपने? टीवी में भी देखे होंगे, बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, इश्तिहार चलते हैं प्रोडक्ट्स के डिफरेंट। और इसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बोर्ड्स भी नज़र आते हैं, वहाँ पे भी एडवर्टाइज मौजूद होते हैं, वहाँ पे भी आपके इश्तिहार मौजूद होते हैं। इसके अलावा कभी कभार हमारे घर में जो है पम्फलेट्स भी आते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आपके हाथ में कोई एक पर्चा पकड़ा देता है, वो इश्तिहार होता है किसी प्रोडक्ट का। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो ये हमारा सबक है, ये एक इश्तिहार है, ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग है कि हमें पता चलेगा कि इश्तिहार होता कैसा है, ठीक? तो चलें, क्या है इसमें? नाम है रमज़ान अल्लाह का एहसान, सफाई निस्फ ईमान। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस रमज़ानुल मुबारक में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शहर भर में लगाए गए रमज़ान बाज़ारों में 24 सफाई कैंप लगा रही है, जहां LWMC ने सफाई के इंतज़ामात को यकीनी बनाने और शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए दर्ज झेल इक़दामात किए हैं। तमाम बाज़ारों में सफाई अमला और मशीनरी की तैनाती, कूड़ा करकट के लिए वेस्ट बैग्स की फराहमी, कंटेनरों और कूड़ेदानों की तनसीब, रमज़ान बाज़ारों से रोज़ाना जमा होने वाले कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम। शहरियों बिलखुसूस ख़रीदारों और दुकानदार हजरात से दरख्वास्त है कि कूड़ा हमेशा लिफाफे में डालकर कूड़ेदानों में फेंकें या LWMC के वर्कर्स के हवाले करें। आपका ताउन सफाई में मावन।
صفائی سے متعلق شکایات کے لیے 1139 پر کال کریں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور۔ جی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیا تھا، یہ ایک اشتہار تھا۔ اچھا، اس اشتہار میں کس چیز کی بات ہوئی ہے؟ اس اشتہار میں جس چیز کی بات ہوئی ہے وہ ہے صفائی کی، ٹھیک ہے، کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس سال جو ہے رمضان بازاروں میں صفائی کیمپ لگائے ہیں۔ کتنے کیمپ؟ 24 صفائی کیمپ لگائے گئے ہیں، اور مطلب کہ انہیں صفائی ستھرائی کا خیال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شہر میں صفائی کا خیال رکھا جائے۔ اور اس کے لیے کون سے اقدامات انہوں نے اپنائے ہیں یا کون سے اقدامات وہ کرنے والے ہیں؟ وہ جو ہے تمام بازاروں میں صفائی عملہ اور مشینری تعینات کی جائے گی، یعنی موجود ہوگی ہر وقت، ٹھیک ہے۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ویسٹ بیگز فراہم کیے جائیں گے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور کنٹینروں اور کوڑے دانوں کی تنصیب، یعنی جگہ جگہ کنٹینرز بھی موجود ہوں گے اور کوڑے دان یعنی ڈسٹ بنس بھی رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رمضان بازاروں سے روزانہ جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا انتظام، سب سے اہم بات، کیونکہ ہم کوڑا کرکٹ جمع کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے زیادہ تر کہ ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کے کسی میدان میں کسی گراؤنڈ میں پھینک کر آ جاتے ہیں، تو صفائی تو مکمل نہ ہوئی اس طرح سے، آپ نے ایک جگہ اٹھایا اور ایک جگہ پہ ڈال دیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اس کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا انتظام بھی کیا جائے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اس سے ہوگا کیا؟ جی اس سے ہوگا یہ کہ ہم بہت سے امراض سے بچ جائیں گے، کیونکہ امراض سے تحفظ بہت ضروری ہے۔ کوڑا کرکٹ گندگی کیا پھیلاتی ہے؟ جی ہاں، کوڑا کرکٹ گندگی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیماریاں پھیلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اشتہار تھا اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنی جو ہے وہ اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، رمضان بازاروں میں۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہم یہاں بات کرتے ہیں آج، وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا اشتہار ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، آپ نے غور کیا اشتہار کس طرح سے لکھا گیا ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اشتہار ہوتا کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی برانڈ کو، اپنے کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لاتے ہیں تو اس کو بیچنے کے لیے ہم اشتہار بناتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہی کام ہو رہا ہوتا ہے اشتہار میں، اور اس کو مشہور کرنے کے لیے، لوگوں تک اس کی معلومات پہنچانے کے لیے ہم اشتہار بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اشتہار میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اشتہار میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کو اشتہار لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ خصوصیات، کچھ خاص باتیں اور معلومات لکھی جاتی ہے، اسے ہم پتہ ہے کاپی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کاپی کہتے ہیں کہ ہم کاپی لکھ رہے ہیں جس میں معلومات ہوتی ہے، اور یہ معلومات جو ہوتی ہیں، یہ جو خصوصیات ہوتی ہیں، یہ 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں ہم اپنی پروڈکٹ یا جس بارے میں ہم اشتہار لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات وہاں پہ بیان کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پروڈکٹ کا پھر کوئی سلوگن یا نعرہ بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم اس سبق میں دیکھیں تو کیا ہے، دیکھیں، رمضان اللہ کا احسان، صفائی نصف ایمان، یہ ایک طرح کا نعرہ بھی بن گیا ہے نا، یہ بھی اشتہار میں ضروری ہوتا ہے، اور یہ اتنا دلچسپ ہونا چاہیے، پڑھنے میں اتنا مزیدار ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑھنے والا پھر آپ کے پورے اشتہار کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے، اس طرح سے اشتہار لکھا جاتا ہے۔ اشتہار میں ہیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور آخر میں پروڈکٹ کو یا آپ کے اشتہار میں جس چیز کے بارے میں آپ نے اشتہار لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات یا شکایت کے لیے آپ کے پاس ایڈریس یا نمبر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویب سائٹ کا ایڈریس یا ای میل کا ایڈریس بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے اس اشتہار میں جو ہمارا سبق نمبر 10 ہے، اس میں بھی ہمارے پاس آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صفائی سے متعلق شکایت کے لیے 1139 پر کال کریں۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ایک اشتہار کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ سبق؟ نیا ہے نا کچھ، یعنی اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ اشتہار کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ملی، آج آپ نے کون سی نئی بات سیکھی، ایک اشتہار کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جب ہم اشتہار لکھیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے وائس ریکارڈ، اور پھر وہ وائس ریکارڈ آپ بھیجیں
دیں گے اپنی ٹیچر کو. ٹھیک ہے, تو چلیں پھر دیں آج کے لیے مجھے اجازت, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.